بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وطاعته والناس أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة وآتوا الزكاة. وقال سبحانه وتعالى: الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. صدق اللہ. بھائیو، دوست، بزرگوں، اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہے، فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو رمضان کا مبارک مہینہ عطا فرمایا. اللہ اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمایا، اور اللہ کا شکر ہے کہ آسانی اور عافیت کے ساتھ تقریباً ایک ہفتہ ہم سے گزر گیا کہ ہم روزہ اور تراویح کا کچھ درجے اہتمام کر پا رہے ہیں. اللہ ہمارے ان عملوں کو قبول فرمائے. جو اسلام کی بنیاد کلمہ کے بعد جو شروع ہوتا ہے وہ نماز ہے، جس میں ہر ایک مومن شامل ہے، چاہے وہ بیمار ہو، تندرست ہو، صحت مند ہو، غریب ہو، مالدار ہو، ہر ایک کے اوپر نماز کی فرضیت عائد ہو جاتی ہے. روزہ کے لیے صحت مند ہونا ضروری ہے، وہ بھی عام بیماری، معمولی بیماریاں نہیں، ایسی بیماریاں جس سے جان جانے کے خطرے ہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے کچھ رخصت کا مسئلہ ہے، وہ اپنے علماء کرام سے معلوم کر کے عمل کرنا چاہیے. تیسرا مسئلہ ہے زکوٰۃ کا. زکوٰۃ کی فرضیت کے لیے رمضان کا ہونا ضروری نہیں ہے. زکوٰۃ کی فرضیت کے لیے مال کا ہونا ضروری ہے. جس کے پاس جب مال آ گیا اور جس تاریخ میں وہ مالدار ہوا، اسی تاریخ کے آئندہ سال اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو گیا. لیکن چونکہ رمضان مبارک کے مہینے میں نیکیوں کا بھاؤ بڑھا دیا جاتا ہے، قیمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، اجر و ثواب زیادہ ملتے ہیں، ایک فرد کا ثواب 70 فردوں کے برابر ملنے لگتا ہے. تو شاید اسی وجہ سے یہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا عام مزاج اور ماحول رمضان کے مہینے میں. تو یہ رمضان، یہ روزہ، یہ زکوٰۃ، یہ اسلام کے اہم ارکان ہیں. جس طریقے سے زکوٰۃ نماز اہم ارکان ہے، اسی طریقے سے زکوٰۃ بھی اہم ارکان ہے. تو جس طریقے کے نماز کے مسائل ہیں، اسی طرح زکوٰۃ کے بھی بہت سارے مسائل ہیں. آدمی نماز جب چاہے، جس جگہ چاہے اور جس حالت میں چاہے پڑھ لے، نہیں ہو سکتا ہے. اس کے لیے شرطیں ہیں کہ نماز کی ادائیگی کے لیے جگہ کا پاک ہونا، نماز کی ادائیگی کے لیے جسم کا پاک ہونا. ایسے ہی زکوٰۃ کے لیے بھی ادائیگی کی شرطیں ہیں. صرف زکوٰۃ نکال دینا اور زکوٰۃ نکال کر بانٹ دینا، اس سے آدمی بری نہیں ہو جائے گا اور اس سے اس کی زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہو جائے گی. تو زکوٰۃ ان لوگوں کے اوپر فرض ہے جس کے پاس اللہ نے مال دیا ہے، یعنی 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا نقد رقم. لیکن ایک بات ذہن میں یہ بھی بیٹھا لیں، یہ 7.5 تولہ سونا کا مقدار ہے، وہ ان لوگوں کے لیے ہے جس کے پاس صرف سونا ہے. لیکن اگر کسی کے پاس سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے، نقد رقم بھی ہے، چاہے وہ فکس کیے ہوئے ہوں، بینکوں میں جمع ہوں، اپنے گھر کے گلک میں رکھے ہوئے ہوں، کہیں بھی ہو، کاروبار میں لگائے ہوئے ہوں، اگر یہ تمام پیسوں کو یکجا کیا جائے اور اس سے 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکتی ہو تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جائے گا. چونکہ 52 تولہ 7.5 تولہ سونا تو ان کے لیے جن کے پاس نقد رقم کچھ نہیں ہے،
چاندی کا کوئی حصہ نہیں ہے، ایک ہی چیز صرف سونا ہے تو سونے کا نصاب ہے، ورنہ اگر سب ملی جلی چیزیں ہیں تو اس کا نصاب چاندی کا لیا جائے گا، جو آج کی تاریخ میں چاندی کا ریٹ چونکہ بڑھتا گھٹتا رہتا ہے، آج کی تاریخ میں 36,750 روپے جس کے پاس ہے، 36,750 روپے یہ آج کا ریٹ جس کے پاس ہے، اس کے اوپر اگر سال گزر گیا تو زکوٰۃ فرض ہے، اور اگر سال نہیں گزرا ہے تو وہ زکوٰۃ لینے کا مستحق نہیں ہے، وہ زکوٰۃ لے نہیں سکتا ہے چونکہ وہ صاحب نصاب ہے۔ زکوٰۃ کی فرضیت کے لیے سال کا گزرنا ضروری ہے، زکوٰۃ کے لینے کے لیے سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے۔ تو اب اگر کسی کے پاس اتنا رقم موجود ہے 36,750 روپے، تو اب اس کے اوپر زکوٰۃ کا لینا کسی طریقے سے جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی دے دیتا ہے تو اس کی زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہوگی۔ تو زکوٰۃ کا مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ اللہ نے مالداروں پہ فرض کیا ہے، جب سال گزر جائے اٹکن سے نہیں، اس کا حساب لگا کر کے کتنا مال تجارت ہمارے پاس ہے، کتنی کی پونجی ہمارے پاس زیور کی شکل میں ہے، ان کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو رہا ہے، تو وہ تاریخ ایک طے کر لے۔ ایک بات اور ذہن میں بیٹھا لیجئے، ہم زکوٰۃ کے معاملے میں کچھ حد تک کا نکالتے ہیں، لیکن اپنی مرضی سے اس سال طبیعت چاہی 10 رمضان کو حساب کر لیا، آئندہ سال طبیعت چاہی 20 رمضان کو حساب کر لیا، جب مرضی ہوئی تب دیکھ لیا، اور پھر اپنے اوپر لگا لیا فتویٰ کہ ہم پہ زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں۔ ایک تاریخ طے کیجیے، اس کو باضابطہ طور پہ اپنے ڈائری میں نوٹ کیجیے، اور ہر سال اسی تاریخ میں اپنا جائزہ لیں۔ چونکہ مال کا معاملہ یہ ہے کہ ایک انسان کے پاس آج مال ہے، کل کوئی معاملات ہو گئے مال ختم ہو گیا، آج مال ہے کل ہم نے کسی بلڈنگ کا کسی فلیٹ کا سودا کر لیا مال ختم ہو گیا۔ تو یہ مال کا تو معاملات یہ ہے کہ ہر دن یکساں نہیں رہتا، تو سال کا اعتبار ہے کہ آپ نے جس تاریخ میں گزشتہ سال حساب کیا اسی تاریخ میں آج دیکھیں کہ آپ کے پاس کتنا مال ہے۔ اگر درمیان میں نہ رہا بات، اگر آج ہے تو پھر آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ ہم یہ کرتے ہیں بعض مرتبہ حساب تو کر لیے، بعض تو وہ ہیں جو حساب ہی نہیں کرتے ہیں، بعض وہ ہیں جو حساب کرتے بھی ہیں، تو پھر جو ہے وہ اس اعتبار سے جب مرضی چاہا تب کیا، اس دن کا اعتبار نہیں کرتے کہ ہمارے پاس اس دن جو جس وقت ہمارے اوپر زکوٰۃ فرض ہوا ہم نے گزشتہ سال حساب کیا تھا، اس سال اس دن ہمارے پاس کبھی ایسا تو نہیں کہ زکوٰۃ کی زکوٰۃ ہمارے اوپر فرض تھی ہم نے حساب نہ کیا، جس کی وجہ سے آج میرے مال ادھر ادھر ہو گئے، اب ہم یہ سمجھ رہے ہیں ہمارے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ زکوٰۃ اٹکل سے نکالنے کا ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے، چونکہ کسی چیز کے لینے میں آپ دنیا میں دیکھتے ہیں کسی بھی چیز کے لینے میں بہت زیادہ بھی تھوڑا لگتا ہے، اور دیتے وقت تھوڑا بھی دینے پہ بہت لگتا ہے۔ معمولی بھی چیز دیجیے، جب لیجیے تو اس وقت لگتا ہے اتنا سارا ہے، اور وہی جب دینے کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں اتنا۔ تو ایسی اٹکل سے نکالنے سے کیا ہوتا ہے، ہم تھوڑا نکال لیے، شیطان پیٹ تھپتھپا دیا، ہو گیا بے فکر ہو جاؤ، اب ہم بے فکر ہو گئے، نکال بہت نکال، اور جب حساب کریں گے تو اس کے دوگنا بھی نکالنا ہے، یہ بھی ہوتا ہے۔ ہم نے اٹکل سے نکال دیا اور اطمینان ہو گیا اور فخر سے زکوٰۃ تو ہم بڑا نکالتے ہیں، پھر بھی میرا مال ضائع ہو گیا۔ زکوٰۃ ہو سکتا ہے اس میں دو غلطیاں ہوتی، ایک تو یہ یا تو زکوٰۃ صحیح نہ نکلا، یا پھر یا تو زکوٰۃ صحیح جگہ نہیں پہنچا۔ جسے ایک آدمی نماز کے لیے مسجد میں چلا ہے، اول صف میں بہترین سے نیت باندھ دے اور اس کی نماز نہیں ہوئی، کیوں نہیں ہوئی بھائی؟ میں وضو نہیں کیا تھا، تو وضو تو ضروری ہے، یا وضو بھی کر لیا اور کپڑا پاک نے پہنے ہوا ہے تو صف اولا میں کیا خانہ کعبہ میں بھی جا کے پڑھے تو نماز نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ کی فرضیت جیسے ہے ایسے ہی زکوٰۃ کے مصارف بھی اللہ نے بیان فرمایا، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمعلقۃ
المؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين. یہ اللہ نے مصارف بیان کیے، 8 مصارف بیان کیے کہ زکوٰۃ ہم کن کو دے سکتے ہیں، زکوٰۃ کے مستحق کون لوگ ہیں، زکوٰۃ کے حقدار کون ہیں. ہم زکوٰۃ نکال رہے بھی ایک تو حساب کر کے نکالا اور پھر صحیح جگہ نہ پہنچائیں تو پھر وہ زکوٰۃ ضائع ہو گیا، وہ زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہوئی. اور جب زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہوئی تو پھر دنیا کے اندر بھی اس کا نقصان ہوگا کہ اس کا وہ مال جو بغیر زکوٰۃ کا رہ گیا ہے اس مال کو بھی لے کر چلا جائے گا جس کی زکوٰۃ ہم نے نکال دی ہے. اور اگر ہم نے زکوٰۃ نکالا ہے صحیح ڈھنگ سے، میرے پاس سارے مالوں کے زکوٰۃ نکلے ہوئے ہیں، تو پھر ہمارے مال کی حفاظت کی ذمہ داری میرا رب کرے گا. اللہ نے کچھ ذمہ داری دیا ہے اور مومن کی صفت ہی بیان فرمائی. جہاں پہ اللہ نے کہا اقیم الصلاۃ، وہیں پہ کہا وآتوا الزکاۃ. مسلمان کون ہیں؟ فلاح یافتہ کون ہیں؟ تو جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. اور یہ زکوٰۃ صرف ہمارے اوپر نہیں ہے بلکہ یہ زکوٰۃ تو اللہ نے پچھلے انبیاء علیہ السلام کے اوپر بھی فرض کیا تھا. فرق یہ ہے کہ ہماری زکوٰۃ ہم استعمال کر لیتے ہیں اپنے لوگوں میں. ان کے یہاں یہ استعمال کے طریقے نہیں تھے. ان کے یہاں استعمال کا طریقہ یہ تھا کہ اپنے مالوں کا زکوٰۃ نکالو اور ایک پہاڑ پہ رکھ دو، آگ آئے گی اس کو جلا کر لے جائے گی، زکوٰۃ کی ادائیگی ہو گئی. تو یہ کام زکوٰۃ وہ بھی نکالتے تھے، لیکن اللہ نے اس امت محمدیہ پہ مہربانی اور احسان یہ کیا کہ زکوٰۃ کی فرضیت کی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ نہیں کہا کہ تم دریا میں بہا دو یا پہاڑ پہ رکھ دو، بلکہ سب سے پہلے یہ کہا کہ تم اپنے رشتہ داروں میں، اپنے عزیز و اقارب میں دیکھو کون ضرورت مند ہے، جس کے اوپر یہ ضرورت ہے کہ وہ زکوٰۃ لے سکتا ہو. لیکن اس کا خیال رکھو جس سے تمہاری نسل چلی ہے، یعنی باپ دادا اس کے اوپر، نانا نانی اس کے اوپر، ان لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں. جس کا نسل آپ سے چل رہا، بیٹا پوتا اس کے نیچے چلے جائیے، ان کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے. باقی اس کے علاوہ جتنی شاخیں ہیں، بہن ہے، بھائی ہے، دوسرے رشتہ دار ہیں، وہ مستحق زکوٰۃ اگر ہیں تو ان کو زکوٰۃ کی رقم پہنچاؤ، ان کو زکوٰۃ کی رقم دو. اگر وہ تمہاری زکوٰۃ قبول کر لیتے ہیں تو وہ ان کا احسان مانو. جس طریقے سے آپ کہیں سفر میں جاتے ہو، اگر کوئی آپ کو نماز پڑھنے کی جگہ دے دے، آپ کو کوئی وضو کا پانی دے دے، تو آپ کہتے ہیں بڑا اچھے لوگ وہاں ہیں، نماز کے لیے جگہ دے دیا، بڑے اچھے لوگ ہیں، وضو کا پانی لا کر دے دیا. تو ایسے ہی اگر اللہ نے ایسے لوگوں کو آپ کے قرب و جوار میں یا رشتہ داروں میں رکھا جسے آپ نے زکوٰۃ دیا اور اس نے قبول کر لیا، تو اللہ کا شکریہ ادا کرو کہ اللہ تیرا احسان ہے کہ ہمیں زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے در در کی ٹھوکریں کھانی نہیں پڑی، ہمیں لوگوں کو ڈھونڈنا نہ پڑا. ہمارے پاس پڑوس میں ایسے لوگ مل گئے جنہیں ہم نے زکوٰۃ دے دیا، جن کو زکوٰۃ دے کر ان کی ضرورت پوری ہو گئی، اور وہ اس کا احسان ہے کہ اس نے میرے زکوٰۃ کو لے لیا. ورنہ ایک فریضہ جو میرے ذمہ تھا زکوٰۃ کی ادائیگی، اگر یہ نہ لیے ہوتے تو ہم لے کر کہاں کہاں ٹھوکر کھاتے ہیں. اگر یہ نہ لیے ہوتے تو ہمارا یہ مال دنیا میں بھی ضائع ہو جاتا، اور آخرت کی جو سزا ہے وہ تو ہے ہی. لیکن آج ہمارا معاملات عجیب و غریب ہو گیا. ہم زکوٰۃ نکالنے والے، معاف کیجیے گا، آج ہم زکوٰۃ نکالنے والے اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھنے لگتے ہیں، اور زکوٰۃ کے لینے والے کو حقیر اور بھکاری سمجھ کر چکریں کرواتے ہیں. زکوٰۃ کی وصول کرنے والے کو نیچا سمجھتے ہیں. زکوٰۃ کے مستحق لوگوں کو ہم یہ سمجھتے ہیں یہ ہمارے لائق نہیں ہے، ہم اس کو اپنے رشتہ دار بتاتے ہوئے شرماتے ہیں. اگر خدا نہ خواستہ ہمارا کوئی غریب، ہمارا کوئی بڑی قریبی رشتہ دار ہے لیکن وہ غریب ہے، وہ زکوٰۃ کے مستحق ہے، اس کے یہاں فاقہ کشی ہو رہا، تو ہمیں شرم آتی ہے بات بولنے میں کہ ہمارا فلاں رشتہ دار ہے. بلکہ وہ لوگ اگر کوئی مالدار ہو جائے تو دور سے رشتہ گنوائیں گے، فنا کا فنا اس سے میرا رشتہ دار ہے. لیکن اگر اپنا خونی
رشتہ بھی ہے اور وہ غریب ہے تو ہم اپنی رشتہ داری کو بتاتے ہوئے شرم محسوس کرتے ہیں، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ زکوٰۃ اگر ہم دے رہے ہیں تو اس پر اپنا احسان جتائیں۔ زکوٰۃ دینے والے یہ بات کان کھول کر سن لو، زکوٰۃ دینے والے کو حقیر مت سمجھو، ان کو ٹال مٹول مت کرو، ان کے لیے تاریخ اور وقت طے مت کرو، ان کے لیے ایک دن فکس مت کرو، بلکہ ان کی ضرورت کو تو اب ان کے آنے سے پہلے پہنچانے کی کوشش کرو۔ اگر کوئی تمہارے چوکٹ پہ تمہارا رشتہ دار، تمہارا خاندان، تمہارا پڑوسی، تمہارا محلے کا کوئی آدمی زکوٰۃ کا سوال لے کر پہنچ جاتا ہو تو اللہ کے سامنے آنسو بہاؤ اور کہو، اے اللہ میں کتنا بے غیرت ہوں کہ تو نے مجھے مال دیا اور میں ان تک نہ پہنچا سکا، وہ میرے چوکھٹ پہ آیا۔ ہونا یہ چاہیے، ہمیں اندر سے احساس ہوتا، نماز کے وقت ہونے کے لیے ہمیں احساس ہوتا ہے، ہم نماز کے لیے آتے ہیں اور پڑھنے کی کوششیں کرتے ہیں، ایسے ہی زکوٰۃ کے لیے ہمیں فکر کر کے زکوٰۃ پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ نے فرمایا اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، تو جن کے پاس مال ہے وہ اپنی زکوٰۃ کی ادائیگی کرے، زکوٰۃ ڈھونڈ ڈھونڈ کر لوگوں کو دے، ضرورت مندوں تک پہنچائے، رات کی تاریکی میں چپکے سے لے کر آئے، اس کی ضرورت کی تکمیل اپنے اوپر فرض سمجھے، چونکہ زکوٰۃ اللہ نے جو دیا تمہیں اس لائق بنایا کہ تم زکوٰۃ نکال لے ہو، یہ تم اپنے طاقت کے بلبوتے پہ نہیں نکال رہے۔ اگر تمہارے پاس مال تمہارے طاقت کے بنا پہ ہوتا تو تمہارے یہ پڑوسی ہیں، تمہارے رشتہ دار بعض وہ ہیں جو تم سے زیادہ فٹ ہیں، تم سے زیادہ صحت یاب ہیں، تم سے زیادہ طاقتور ہیں، لیکن پیسے سے محتاج ہیں۔ اگر دماغ کے ذریعے پیسے آنے ہوتے تو پھر ان کے پاس بھی بڑے بڑے عقل مندوں کے پاس پیسے ہوتے، نیچے کم ذہن والوں کے پاس نہ ہوتا، لیکن پتہ یہ چلا کہ مال اپنے پاس جہاں جو بھی آتا ہے وہ اپنے عقل کے بلبوتے پہ، اپنے محنت کے بلبوتے پہ، اپنے کاروبار کے بلبوتے پہ، اپنے طریقے کے بنا پہ نہیں آتا، بلکہ وہ مال اللہ دیا کرتا۔ اس لیے اللہ نے کہا الذین ينفقون، جو کچھ میں نے تم کو دیا ہے، جو کچھ میں نے تم کو عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرو، یعنی دینے والا اللہ کی ذات ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل، اے ایمان والو تم خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے دیا ہے، گویا کہ دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ جو مال میرے پاس ہے یہ میرا نہیں ہے، ان مالوں میں غریبوں کا حق ہے، ان مالوں میں یتیموں کا حق ہے، ان مالوں میں بیواؤں کا حق ہے، ان مالوں میں بے سہاروں کا حق ہے، ان مالوں میں ضرورت مندوں کا حق ہے۔ ہم نے زکوٰۃ کو بوجھ سمجھا، ہم نے اگر زکوٰۃ نکالا بھی جو مانگنے کے لیے ہمارے چوکھٹ پہ آ جائے ہم اسے اٹھا کر دے دیتے ہیں۔ کان کھول کر سن لو، دل کے کان سے سن کر نوٹ کر لو، ہر مانگنے والا آنے والا یہ ضرورت مند نہیں ہوتا ہے، ان کا پیشہ ہوتا ہے۔ اگر ہم نے اپنا مال دے دیا وہ تو لے کر چلا گیا، لیکن ہماری زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے معلومات کرنا، چھان بین کرنا، پتہ کرنا، پھر دینا، یہ ذمہ داری ہم نے پہلے بھی کہا تھا۔ دیکھو آج اسلام کے علاوہ کسی دھرم میں، کسی مذہب میں، کسی جماعت میں یہ نظام نہیں ہے جو ایک مالدار غریب کو اس کی ضرورت کو پورا کرے، اس کے اوپر فرض کیا گیا ہو۔ یہ صرف ایک اسلام خوبصورت مذہب ہے، یہ اسلام خوبصورت دین ہے، جن کو یہ پیغام اور یہ تعلیم بلکہ اس کے اسلام کے مکمل ہونے کے لیے ایک ارکان ہے یہ کہ مالدار غریب کی ضرورت پوری کرے۔ لیکن آپ نے بھی دیکھا ہوگا، میں بھی 10 سال سے زائد ہو کے دیکھ رہا ہوں، جو کل تک مانگنے والے ہمارے خاندان میں، ہمارے بستی علاقے میں تھے، وہ آج بھی ہمارے زکوٰۃ کے محتاج ہے۔ کیوں؟ جو کل تک مانگ رہے تھے وہ آج بھی مانگ رہے ہیں، جو کل زکوٰۃ کے لیے ہمارے چوکھٹ پہ آتے تھے آج بھی آ رہے ہیں، جو ہمارے رشتہ دار کل غریب تھے آج بھی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے زکوٰۃ کا استعمال صحیح نہیں کیا۔ ہم نے 100 روپے اس کو دیا، 50 اس کو دیا، 20 اس کو دیا، گویا کہ ہم نے کھیت میں دانے کو چھیڑ دیا۔ نہیں، میں نے پہلے بھی کہا تھا زکوٰۃ کی رقم کو تم لو اپنا اکٹھے کرو، دیکھو میرا زکوٰۃ اتنا نکل رہا، ہمارا کون بھائی ہے، ہمارا کون پھوپھا ہے، ہمارا کون رشتہ دار ہے، ہمارا کون پڑوسی ہے جو غریب ہے جسے ہم زکوٰۃ دیا کرتے تھے، چلو اس پونجی سے، اس پیسے سے اس کا کوئی کاروبار کرواتے ہیں، اس کو پاؤں میں کھڑے کرنے
کی کوشش کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں میرا بھائی یہ رقم تو لے اور آج سے تیری ذمہ داری ہے کہ اپنا کوئی کام کر، آج سے تیری ذمہ داری ہے اپنی بزنس کا معمولی اور چھوٹا سا کام لے، آئندہ سال میں تجھے اس لائق دیکھنا نہیں چاہتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ تو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جا۔ کوئی بیوہ ہے اس کے گھر میں کوئی سلائی کڑھائی کرنے والی ہے، ان کے گھر مشینیں پہنچا دو اور کہہ دو اے پھوپھی، اے میری بہن، اے میری چاچی، اے میرے فنا، میں آپ کو یہ دے رہا ہوں، آپ اس کے ذریعے روزی روٹی کیجئے، آپ خدا کے واسطے آئندہ سال کسی کے سامنے زبان کھولنے والے نہ ہو، آپ اس کو بڑھانے کی کوشش کیجئے۔ لیکن ہم اپنے کالر کھڑا کر کے انتظار میں ہوتے ہیں کہ فلاں رشتہ دار محتاج ہے وہ پھر میرے پاس آئے، یہ زکوٰۃ کا صحیح استعمال نہیں۔ ہم اپنے پیسے کو ضائع کیوں کرتے ہیں؟ ہم اپنے پیسے کو ادھر ادھر بانٹ کر اپنی زکوٰۃ کی ادائیگی صحیح ڈھنگ سے کیوں نہیں کرتے؟ ہم اپنے معاملے معاشرت نظام کو درست کرنے کی کوششیں کیوں نہیں کرتے؟ یہ نظام زکوٰۃ کا صرف مسلمانوں میں ہے، اور پھر مسلمان غریب نظر آئے، مسلمان مندر کے گیٹ پہ نظر آئے، مسلمان کی عورتیں مسجد کے دروازے پہ نظر آئے، مسلمان کی عورتیں کسی سیٹ کے دروازے پہ نظر آئے۔ یہ نظام کیوں باقی ہے؟ اس لیے کہ ہم نے کسی کو پاؤں پہ کھڑا کرنے کی کوشش نہیں کیا۔ میری بات اگر اور آگے کہیں تو کڑوی لگتی ہے، معاف کرنا، اب تو ہم نے زکوٰۃ مستحقوں کو نہیں چاپلوسوں کو دینا شروع کر دیا۔ کون میرا ہاں میں ہاں ملا سکتا ہے؟ کون میرا ساتھ دے سکتا ہے؟ کون آڑے وقت میں ہمارا کچھ کام آ سکتا ہے؟ کون میرے غلط کو صحیح کر سکتا ہے؟ ہم تو اسے دیں گے، زکوٰۃ ادا ہو نہ ہو وہ بات کی بات ہے، ہماری چاپلوسی اور جی حضوری باقی رہنی چاہیے۔ زکوٰۃ یہ نہیں ہے، زکوٰۃ بھی اسلام کا ارکان ہے، زکوٰۃ بھی اسلام کا رکن ہے، زکوٰۃ بھی اسلام کا حکم ہے، زکوٰۃ بھی اللہ کا ایک فرمان ہے، اس لیے زکوٰۃ کو صحیح ادا کرنا ضروری ہے۔ تو ایک تو غریب پڑوسی، غریب رشتہ دار، مستحق ضرورت مند، ان کو پہنچائیں، یا پھر سب سے بہتر اور اعلیٰ درجے کی بات تو یہ تھی، یہ مدارس اسلامیہ جو دین کے تحفظ کے قلعے ہیں، جو دین کے بقا کے ذریعے ہیں، ان کو تو ہم اپنے اصلی مال دیے ہوتے ہیں، اپنے خالص مال دیے ہوتے ہیں۔ میں نے بارہا کہا دیکھو ان مدارس کو زکوٰۃ کے لیے منحصر مت کرو، ان مدارس کو اتنا پاکیزہ کتاب پڑھنے پڑھانے والے کو یہ مال کی گندگی مت دو، ان کو تو اپنا خالص دو۔ اگر تمہارے 2 اولاد ہیں تم یہ سوچ لو میرا 2 نہیں 3 ہے، ایک وہ ہے جو کسی مدرسے میں پڑھ رہا ہے، ہم اس مدرسے کی کفالت کریں گے۔ لیکن اگر اللہ نے اتنا بڑا دل نہیں دیا ہے، اتنا کشادگی نہیں دی ہے، اتنا مال میں وسعت نہیں دیا ہے، تو پھر اپنے زکوٰۃ کے ہی ذریعے کم سے کم ان مدارس کو پہنچانے کی کوشش کرو۔ یہ ان کا احسان ہے جو ہمارے چوکھٹوں پہ آیا کرتے ہیں، یہ ان کا مہربانی ہے جو ہمارے در پہ اور گھر پہ ہمارے دروازوں پہ آیا کرتے ہیں، اپنے لیے نہیں، اپنی اولادوں کے لیے نہیں، اپنے خاندان کے لیے نہیں، بلکہ امت کا اور انسانیت کا اس طبقے کے لیے جسے کوئی نہیں پوچھتا، جسے کوئی نہیں سنوارتا، وہ کیا بنتا نہ بنتا، ایسے غریب بچوں کو، ایسے بے سہارا بچوں کو لے جا کر اسے نکھار کر آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، جس سے آپ یہ رمضان میں قرآن سن رہے ہیں۔ یہ تو مدارس ہی تیار کر کے دیتا ہے، یہ تو ان کا احسان ہے جو ہم تک آتے ہیں۔ یہ آنے والے کون کیا ہیں وہ تو بعد میں کلموں کا ملا بتاؤں گا، یہ آنے والے کو آپ بیکار نہ سمجھیں، ان آنے والے کو نیچی نظر سے نہ دیکھیں، یہ تو وہ کام کر رہا جس کام کے لیے ہمارے اور آپ کے نبی آقا نامدار تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی جماعت کو بھیجا کرتے تھے۔ حدیث موجود ہے، اٹھا کر دیکھو، پیارے آقا صحابہ سے کہتے تھے فلاں جگہ جاؤ اور وہاں سے جا کر زکوٰۃ وصول کر کے لاؤ، فلاں جگہ جاؤ وہاں مسلمان رہتے ہیں ان سے پاس سے زکوٰۃ وصول کر کے لاؤ۔ زکوٰۃ دینے میں جانور اگر پیش کریں تو عمدہ مت لینا، اوسط درجے کا لینا۔ یہ تو ہماری حدیثوں میں موجود ہے یہ بات، گویا کہ یہ جو آ رہے ہیں اگر اسلامی ممالک ہوتے ہیں، جیسا کہ جہاں اسلامی نظام ہوتا ہے، خلیفہ کا زمانہ ہوتا تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کا زمانہ ہے، آپ نے ایک صحابی سے کہا جاؤ جا کر فلاں علاقے سے زکوٰۃ وصول کر کے لاؤ۔
لیکن نماز کا وقت قریب تھا، وہ رک گئے۔ نماز میں حضرت عمر نے دیکھا، آپ غصے سے لال ہو گئے اور کہنے لگے میں نے تمہیں ایک فرض کی ادا کرنے کے لیے کہا تھا، تم یہاں رکے ہوئے ہو۔ کہا امیر المومنین وقت ہو گیا تھا اس لیے میں نے سوچا نماز پڑھ لوں۔ آپ نے کہا نہیں وہ بھی وقت ہو چکا اس لیے میں نے کہا وہاں سے زکوٰۃ ادا کرواؤ ورنہ زکوٰۃ رہ جائیں گے، ان کے مساجد کا استعمال صحیح نہ ہو پائے گا۔ تو اسلامی ملوکت میں خلافت کے زمانے میں یہ بادشاہ اور خلیفہ کی ذمہ داری ہوتی تھی، اب تو یہ جمہوری ملک ہے، کافر و مشرکوں کی حکومتیں ہیں۔ اس لیے علماء ربانیین، یہ مدارس کے علماء ذمہ داران اپنے اور علماء اکرام کو، جو کوئی بخاری پڑھانے والا تھا، جو کوئی مسائل کے افتاء میں بیٹھنے والا تھا، کوئی قرآن کے حفظ کرانے والا تھا، وہ اٹھ کر اپنے سارے جذبات کو چھوڑ کر آپ کے چوکھٹ پہ آ رہے ہیں اور آپ کے سامنے ہاں وہ ضرورت اس لیے رکھ رہے ہیں کہ مجبور ہیں کہ آپ ان تک پہنچ نہیں رہے۔ اس میں بھی ہمیں غیرت آنی چاہیے کہ ہمارے ایک علماء عالم جن کے بارے میں پیارے آقا نے فرما دیا العلماء ورثۃ الانبیاء، وہ ہماری مسجدوں میں آ کر اعلان کریں، وہ بھی ان کے لیے اعلان کریں جن کے بارے میں پیارے آقا نے کہا دیا میرے رسول مہمان ہیں۔ ہم کہاں گرے؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم مالدار لوگ اکٹھے ہوتے، چند لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، چند دوست یکجا ہوتے ہیں، اپنے زکوٰۃ کا نصاب دیکھتے ہیں، ہمارا زکوٰۃ اتنا نکل رہا، چلو کسی مدرسے میں چل کر بات کرتے ہیں، وہاں کے مولوی صاحب کا آنے کا انتظار نہیں کریں گے، ہم چلتے ہیں، چل کر بات کرتے ہیں آپ کا سالانہ چاول کا خرچ کیا ہے، آپ کا سالانہ جو ہے دال کا خرچ کیا ہے، فلاں اشیاء کا خرچ کیا ہے، آپ بتائیے، اور ہم سب دوست مل کر ذمہ داری لے لیں گے اور اپنی ذمہ داری سے پہنچائیں گے، اس لیے کہ ایک تو ہمارے بچوں کو بنانے میں لگے ہوئے، دوسرا ہمارے یہاں مال وصول کرنے آئے، یہ ہماری بے غیرتی ہونا یہ چاہیے، نہ کہ آنے والے کو حقیر سمجھا جائے، ان آنے والے کو کمتر نظر سے دیکھا جائے اور یہ سوچا جائے کہاں سے آ گئے، یہ احسان ہے جو آ رہے ہیں۔ اس لیے اپنے مالوں کو پہنچانے کی کوشش کرو۔ فرض نماز پڑھنے کے لیے آپ مسجد آتے ہو، ہر گھر میں امام جا کر آواز دے کر نماز نہیں پڑھاتا ہے، تو پھر زکوٰۃ بھی فرض ہے، اس کی ادائیگی کے لیے مولوی ہر گھر میں کیوں جائے؟ ہم نے نظام کو دھرم بھرم کر دیا اور دے کر یہ سمجھتے ہیں ہم احسان کر رہے ہیں۔ زکوٰۃ بھی اللہ کا حکم ہے، زکوٰۃ بھی اس طریقے سے نماز روزہ فرض ہے، اسی طریقے سے زکوٰۃ بھی فرض ہے، اس کی ادائیگی کی کوشش کرو۔ ایک بات جو عام ہمارے ماحول اور رواج میں چل پڑا ہے، شادی کے نام پہ چندے، کان کھول کر سن لو، کسی بھی دارالفتہ سے فتویٰ بنوا لو۔ یہ جو شادی کے نام پہ چندے اب ہوتے ہیں، ان کو بھی زکوٰۃ کا رقم دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جتنے میں زکوٰۃ لینا اس کے اوپر سے بری ہو جانا 37 ہزار میں، وہ اس سے زیادہ کا تو میرج ہال کر رہا ہے، اس سے زیادہ کا وہ میرج ہال کر رہا ہے۔ اس لیے اگر ہم کسی شادی والے کو اٹھا کر دیتے جا رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں ہم بڑا نیک کام کر رہے ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہوگی، فتویٰ منگوا لینا کہیں سے۔ 37,750 روپے اس کے پاس اگر ہو گیا جمع، غریب ہے، اس نے وصولی کیا، اتنا ہو گیا اس کے پاس، اب لے رہا ہے تو جو دے رہا اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ بہت سے لوگ ہیں مدرسے میں ہم نہیں دیتے، شادی میں دیتے، دیجیے اچھی بات ہے، لیکن سر یہ بھی تو معلوم کر لیجیے کہ ادا ہو رہا یا نہیں ہو رہا، یہ بھی تو معلوم کیجیے۔ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، اسلام کا حکم جو ہے اس کو اسی انداز سے کرنا ہوگا، اپنی مرضی سے کرنے سے نہیں ہو جائے گا۔ ہم نے ہر چیز کو اپنی مرضی بنا لیا۔ معلوم کرنا تو پتہ نہیں جی ایس ٹی کرتا ہے کیا کرتا ہے، معلوم کرنا تو سمجھتے ہی نہیں کہ معلوم بھی کرنا ہے، بس ہم جو کر رہے ہیں کرتے رہیں کائے وہ پوچھنے جائیں۔ زکوٰۃ کے مسائل بھی صرف ایک چیز میں دیکھتا ہوں، حج، چونکہ نقد لگتا ہے نا 4-5 لاکھ روپیہ، اس کو خوب سیکھتے ہیں، پوچھتے ہیں، معلوم کریں گے، کتاب پڑھیں گے، باقی سارے بچے تو جیسے ماں کے پیٹ سے سیکھ کر رہے ہیں۔ تو زکوٰۃ بھی اللہ کا ایک نظام ہے، اللہ نے یہ نظام اس لیے نہیں دیا تھا کہ جو غریب ہے وہ غریبے رہے، یہ نظام تو سود والوں نے لایا، یہ غریب ہے وہ غریب رہے، جو مالدار ہے وہ مالدار ہوتا چلا جائے، یہ تو سود کا نظام ہے۔ زکوٰۃ کا نظام تو ہے جو غریب ہے وہ آگے بڑھے گا، غربت اس کی ختم ہوگی، اس کا افلاس ختم ہوگا۔
لیکن ہم نے زکوٰۃ کو بھی پتہ نہیں کس انداز سے ادا کرتے ہیں. ہم تو کبھی کبھی نظر اٹھا کر دیکھتے ہیں، محلے میں سروے کرتے ہیں. چونکہ میں نے پچھلے ہفتے بھی کہا تھا میں بڑا عجیب مزاج کا آدمی ہوں. مجھے چھان بین اس معاملات میں کرنے میں، غربت کو، اس چینی کو، آدمی کی پریشانی کو کرنے کی مزاج ہے. ایک آدمی کے چولہا نہیں جل رہا تو کیوں نہیں جل رہا؟ ایک آدمی کے یہاں کپڑے نہیں ہیں بچوں کے تو کیوں نہیں ہے؟ ایک بچہ اگر پڑھنے نہیں جا رہا تو کیوں نہیں جا رہا ہے؟ یہ ہماری ذمہ داری صرف نہیں ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو محلے میں سروے کریں، دیکھیں، معلوم کریں. ہم چند دوست مل کر، چند مالدار، چند بھائی ہیں، زکوٰۃ بھر رہے ہیں، بھائیوں بیٹھے اتنے لاکھ روپے زکوٰۃ نکل رہا ہے، اس کا استعمال کیسے کیا جائے، کیا کیا جائے؟ آج علاقہ بڑے مالداروں میں شمار ہوتے ہیں. کیوں؟ آپ دیکھیں ان مالداروں کو ایک ایک مدرسے چلواتے ہیں اپنی ذمہ لے کر، سارا نظام کو لے کر چلتے ہیں. اور یہاں تو ہمارے یہاں کوئی آ جائے تو ہمیں 10 روپے دینے میں بھی سوچنا پڑتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، زکوٰۃ کے مسائل کو بھی جانیں اور زکوٰۃ کو جان کر ادا کریں. باقی باتیں انشاءاللہ آئندہ. ایک مسئلہ نماز کے متعلق. نماز کے لیے مسجد آتے ہیں، یہ مسجد کا حصہ ہے، وہ حصہ مدرسے کا. اگر یہ حصہ خالی ہے اور کوئی اس میں نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز سرے سے ہوگی نہیں. اگر یہ حصہ خالی ہے، چونکہ اگر یہ حصہ نیچے خالی ہے اور اوپر کوئی پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز مکروہ ہوگی، مسجد میں ہی ہے. لیکن اگر وہ مسجد کا حصہ خالی ہے اور اس کو چھوڑ کر مدرسے میں پڑھ رہا ہے، کسی کے گھر پاس پڑوس کے گھروں میں بھی آواز جاتی ہے، تب اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ وہیں پڑھ دے کہ آواز تو آ ہی رہے. تو ایسے ہی یہ مدرسہ ہے، یہ مسجد نہیں ہے. جب تک یہ پر نہ ہو جائے، بھر نہ جائے، تب تک آپ وہاں نماز اگر پڑھ رہے ہیں یہاں خالی ہونے کی صورت میں تو نماز نہیں ہونی. ایک بات. دوسری بات، اگر یہ مسجد کا پورا حصہ بھر گیا ہے اور خالص صف وہاں لگا ہوا ہے کمرے میں، بیچ سے یہ صف ملا نہیں ہے تو اس میں بھی نماز مقبول ہوگی. یہ صف ملنا چاہیے. جب انجن سے گاڑی ملے گی تب تو آگے جائے گی. ادھر جو رک میں ڈبہ چلنا شروع ہو جائے گا، آواز آنے پہ اس انجن کا ہارن سے یہ ڈبہ تھوڑی چلے گا. تو آواز پہ نہیں ہے. یہ میں کئی دنوں سے دیکھ رہا تھا، میں بولنے والا تھا، بھول جا رہا تھا، ذہن سے نکل جا رہی تھی بات. اوپر خالی رہتا ہے، بلکہ ابھی کل یا پرسوں کی ظہر میں پیچھے تو 3 صف قریب خالی تھا. اور جب میں آ رہا تھا، آنے کے بعد میں دیکھا وہاں 2 صف کمپلیٹ ہو گئے، تیسرے صف میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اور جب صف بندی کروا رہا ہوں تو یہاں تقریباً 3 صف خالی ہے. اس چیز کا خیال کرے، مسئلہ معلوم کرے. کوئی پیسہ نہیں لگتا، کوئی فیس نہیں لگتا. تو چھوٹی چھوٹی مسائل کی بہت ساری کتابیں ہیں، پڑھیں. رمضان کا کام کیا ہے اس کو بھی پڑھیں، سیکھیں، یاد کریں.